السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو ربیع الاول کا چاند مبارک۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں آپ کے اور ہمارے اور ساری کائنات کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باکمال ہوئی۔ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ویسے تو ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا اور کبھی احسان نہیں جتلایا، پر جب اس نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بتلا دیا کہ اے لوگو، میں تم پہ احسان کر رہا ہوں کہ اپنا محبوب تمہارے بیچ بھیج رہا ہوں۔ تو آئیے آج ہم آپ کو اللہ کے اسی محبوب بندے، محبوب خاص کی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، کی ولادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول یہ وہ دن ہے جب اللہ کی تمام مخلوق، شجر حجر، چرند پرند، جن و بشر، ملائکہ، حورے، تمام اللہ کی مخلوق خوشیاں منا رہی تھی کہ خاتم الانبیاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس زمین پر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 1450 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ بی بی تھا۔ آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ آپ کا خاندان ہاشمی کہلاتا تھا اور آپ کی برادری قریش کہا جاتا تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کی برکتیں اور کرامتیں آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ظاہر ہونے لگ گئی تھی۔ آپ کی شان دیکھیے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے، پہلا مہینہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، حتیٰ کہ چوتھا اور پانچواں مہینہ گزرا۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے ویسے ویسے میری قسمت کے تالے کھلتے رہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے ویسے ویسے کوئی نہ کوئی نبی آتے رہے اور مجھے مبارکباد دیتے رہے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو کچھ سردار آئے اور کہا، عبد المطلب کعبے کے متولی ہو؟ کہا بے شک۔ خاندان قریش کے سردار بھی ہو؟ کہا بے شک۔ تو کہا بتاؤ، ہمارے یہاں دستور ہے کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو 1 سال تک اس کی بیوہ سوگ مناتی ہے، تو بتاؤ آمینہ اپنے شوہر کا سوگ کیوں نہیں مناتی؟ وہ جب بھی نکلتی ہے تو ایسا عطر لگا کے نکلتی ہے جو عرب کے بڑے بڑے گھرانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب اپنے گھر پہنچے۔ آپ کی بیوی حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ کی گردن جھکی ہے تو آپ نے پوچھا، سرتاج کیا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آج آمینہ کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ وہ بولے، جاؤ آمینہ سے پوچھو کہ اس نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا، وہ عطر لگا کے باہر کیوں جاتی ہے؟ تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، سرتاج میری ہمت نہیں ہے کہ میں آمینہ سے پوچھوں، کیونکہ کچھ دن پہلے مجھے یہ خیال آیا تھا اور میں پوچھنے بھی گئی تھی۔ ابھی میں نے صرف لفظ آمینہ ہی کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور آمینہ کی پیشانی سے نکلا اور میری پیشانی سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں کہ میں پوچھوں۔ تو انہوں نے کہا، میں مرد ہوں، میں کیسے پوچھوں؟ ہم ساتھ چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ نے جب دیکھا کہ سسر آ رہے ہیں تو ادب سے کھڑی ہو گئی اور آپ کو سلام کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، فاطمہ آمینہ سے پوچھو اس نے میرے بیٹے کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت آمینہ کی چیخ نکل گئی اور وہ رو کر کہنے لگی، میرا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ جب سے عبداللہ گئے ہیں میری خوشیاں چلی گئی، میری دنیا اجڑ گئی۔ تو کہا، بیٹی اگر سوگ منا رہی ہو تو پھر خوشبو لگا کر کیوں نکلتی ہو؟ یہ سننا تھا۔ تو کہا، ابا یہ راز میرے سینے میں تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بتاؤں، پر اب آپ کی ناراضگی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے۔ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، آپ کے بیٹے کا سوگ منانا نہیں چھوڑا ہے۔ تو وہ بولے، پھر یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو حضرت آمینہ نے بولا، ابا جی جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے تب سے میں جہاں جاتی ہوں گلیاں مہک جایا کرتی ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبد المطلب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہا، بیٹی میری دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے پوچھا، کون سی دعا؟ تو کہا، میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے جس بچے کے لیے دعا مانگی تھی یہ وہی بچہ ہے۔ حضرت آمینہ نے اور بتایا کہ جس دوپٹے سے وہ اپنے سر کا پسینہ صاف کرتی ہے وہ بھی مہک جایا کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب مسکرا رہے تھے اور حضرت آمینہ کہہ رہی تھی، ابا جی ابھی اور بھی ہے۔ جب آپ مہمانوں کے لیے گھر سے پانی لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے پانی نہیں ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ میں برتن اور شکم میں اپنے بچے کو لے کر
पथरीले रास्ते से जाती हूँ तो वो पत्थर रेशम से ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं। और सुने अब्बा जी, मक्के की सारी औरतें रस्सी लेकर जाया करती है, लेकिन मैं सिर्फ पानी का बर्तन लेके जाती हूँ। जब मैं कुएं के पास जाती हूँ और उसमें झांकती हूँ तो पानी खुद ब खुद जोश मारकर ऊपर आ जाया करता है। और अब्बा जी, औरतें कहती है आमीना ठहर जा, जब तक तू ठहरी रहेगी तब तक पानी ऊपर रहेगा और हम भी अपना पानी भर लिया करेंगे। बाजी, मैं तब तक वहीं खड़ी रहती जब तक कि लोग पानी भर नहीं लेते। हजरत अब्दुल मुतल्लिब कहते हैं, बेटी और भी कुछ है? आप फरमाने लगी, हाँ अब्बा जी, कुछ दिनों से मैं अजीब अजीब चीजें देख रही हूँ। जब रास्ते से गुजरती हूँ तो पत्थर भी बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं। पूछा, बेटी क्या बोलते हैं? तो फरमाया, जब भी मैं आती हूँ तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूल अल्लाह। वो रात भी आ गई जिसे दुनिया 12 रबीउन नूर कहती है। आप फरमाती है, जिस दिन मेरे बेटे की विलादत हुई मेरे घर में तेल भी नहीं था। उस दिन मुझे अब्दुल्ला की बहुत याद आई। काश वो होते तो चिराग का इंतजाम करते, काश अब्दुल्ला होते तो मक्के से दाया आती और मेरी मदद करती। ये ख्याल आना ही था कि मेरा घर नूर से रोशन हो गया। फरमाती है, मेरे घर की दीवार फटी और 3 औरतें दाखिल हुई। उनके कद खजूर के पेड़ के बराबर लंबे थे, चेहरे चांद से ज्यादा हसीन थे। मैंने पूछा, कौन हो और किस लिए आई हो? तो एक ने कहा, मुझे हव्वा कहते हैं, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहते हैं और तीसरी ने कहा मुझे आसिया कहते हैं। हम तुम्हें मुबारकबाद देने आई हैं, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। फिर मैंने देखा एक खातून हाथ में दूध का प्याला लेकर आई और मुझे दिया। मैंने जैसे ही दूध पिया तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला, और नूर भी ऐसा कि जिसके जलवे से मैंने मुल्क शाम के महल्लात भी देख लिए। हुजूर की विलादत के वक्त के करीब रब ने फरिश्तों से कहा कि जन्नत को और सजा दो, मेरा महबूब की विलादत है। जन्नत सजाई गई, मिंबर सजाया गया और हजरत मिकाइल ने अल्लाह की वैदानियत का खुतबा पढ़ा। फिर रब ने फरमाया, जाओ अपने साथ 1 लाख फरिश्ते ले जाओ और हर एक फरिश्ते के साथ 1 लाख फरिश्ते और ले जाओ। पूछा, मालिक कहाँ जाना है? तो हुक्म हुआ, आमीना के आंगन में चले जाओ, क्योंकि महबूब की आमद होने वाली है। उनकी आमद का ऐलान करते हुए जाना और महबूब की विलादत की मुबारकबाद देते हुए जाना। मिकाइल भी आए, जिब्राइल भी आए, इसराफील भी आए, मगर इज़राइल रुक जाते हैं। रब ने फरमाया, इज़राइल क्यों रुके हो? तो फरमाया, या अल्लाह, मेरा काम बहुत सख्त है। अगर मैं चला गया तो आज कितने बच्चों को यतीम करना है, कितनी औरतों को बेवा करना है, कितनों की रूह कब्ज़ करनी है। और मौत का मामला तो ये है, न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद। या अल्लाह, मैं गया तो ये काम कौन करेगा? तो रब ने फरमाया, इज़राइल सुन, आज हम ये नहीं चाहते हैं कि महबूब की विलादत की खुशी में किसी भी घर से रोने या मातम करने की आवाज़ आए। आज हमने महबूब के सदक़े में मरने वालों को ज़िंदगी की खैरात अता कर दी है। हुजूर की विलादत हो चुकी। सैयदा आमिना फरमाती है कि मेरा भी दिल किया कि अपने बेटे को देखूं। जब मैंने अपने बेटे को देखा तो बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था, खतनाशुदा पैदा हुए, नाफ कटा हुआ था, गुस्ल करके पैदा हुए, बदन से खुशबू आ रही थी। मैंने देखा मेरा लाल आते ही सजदे में सर रखा हुआ है और होंठ हिल रहे हैं। मैंने कान लगाकर सुना तो मेरा बेटा कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इधर हुजूर जलवागर हुए और उधर अब्दुल मुतल्लिब काबे का तवाफ कर रहे थे तो देखा अचानक काबा झुक गया है। मैंने देखा हवा फिजा सब ठीक है, तो क्या हुआ जो काबा झुक गया? फरमाते हैं, मैंने गौर किया तो देखा काबा मेरी घर की तरफ झुका हुआ है। इस मंजर को आला हजरत ने यूं बयान किया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इतने में एक बच्ची आपके पास आती है और कहती है कि आपके घर में एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुतल्लिब अपने घर दौड़कर आए। घर के दरवाजे पर एक नौजवान हाथ में तलवार लिए खड़ा था। उसने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तो आपने कहा कि मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तो वो नौजवान बोला, घर आपका है, पौधा आपका है, मगर रब का हुक्म है, जो बच्चा पैदा हुआ है पहले उसे अर्श वाले देखेंगे फिर फर्श वाले देखेंगे। हजरत अब्दुल मुतल्लिब अंदर गए और कहा, आमिना मेरा पोता मुझे दो। हजरत आमिना रोने लगी। तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने पूछा, क्यों रो रही हो? तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने पूछा, क्यों रो रही हो? तो वो बोली, मेरा बेटा यतीम है, अब इसको बाप का प्यार कौन देगा? कौन इसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाएगा? कौन इसे अपने सीने पे थपकी देके सुलाएगा? कौन इसके खिलौनों का इंतजाम करेगा? इतनी बात कही थी, आंख में आंसू आ गए कि गैब से आवाज आती है, आमीना आंसू न बहा, ये बेटा अब्दुल्ला का है पर महबूब हमारा है। बेटा तुम्हारा है
پر محبوب ہمارا ہے۔ اگر بات اس کو سلانے کی ہے تو ہم اسے حرم کعبہ میں سلائیں گے۔ بات کھلونے کی آئے گی تو ہم چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے۔ جب یہ ضد کرے گا کہیں ٹہلنے جانے کی تو ہم اسے معراج پر بلا لیں گے۔ اور جب بات ہوگی اپنی مرضی پوری کرنے کی تو قیامت کے دن ہم کہیں گے محبوب آج تو مانگتا جا، تیرا رب تجھے عطا کرتا جا۔ یہ شان والا محبوب پیدا ہوا، پھر جو برکتیں پیدا ہوئی تو پوری دنیا پاک ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے لال کو دیکھ رہی تھی کہ غیب سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا بیٹا میری گود سے اس بادل میں چلا گیا۔ میں ماں تھی، میری ممتا تڑپ گئی، بیوہ تھی کہ یتیم بچہ ہی میرا سہارا تھا اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں روتی رہی، پھر کچھ دیر بعد وہی بادل کا ٹکڑا واپس آیا اور میرا لال مجھے واپس کر دیا۔ اب فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کوئی کہہ رہا تھا بتاؤ انہیں کہاں کہاں گھما کے لائے ہو؟ تو کسی نے جواب دیا ہم نے اسے پورب بھی دکھایا، پشچم بھی دکھایا، اتر بھی دکھایا، دکن بھی دکھایا۔ پوچھا اور کہاں لے گئے؟ تو کہا خشک و تر میں لے گئے، بحر و بر میں لے گئے، سمندروں میں لے گئے، ہر مخلوق کو بتا دیا کہ یہ رب کا محبوب ہے۔ پھر آواز آئی کہ تمام نبیوں کی خوبیاں میرے محبوب میں ڈال دو، جو تنہا میرے محبوب کو دیکھ لے تو سارے نبوت کے جلوے اس کی آنکھوں میں سما جائے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حضور حلیمہ سعدیہ کی گود میں گئے۔ انشاءاللہ آگے کا واقعہ اگلی کی ویڈیو میں جانیں گے۔ حصول ثواب کے لیے 11 مرتبہ درود شریف حضور کی بارگاہ رسالت میں نذر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بابرکت مہینے کے صدقے میں ہماری شفاعت کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور